ڈاکٹر صاحب ایک اور المناک خبر ہے کہ ایک غریب شخص کا بل بہت زیادہ آ گیا بجلی کا، تو اس نے سوسائڈ کر لی. تو اس ظلم پر بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 3 واقعات میں نے پچھلے 1 مہینے میں پڑھے ہیں، اس سے زیادہ ہی ہیں. رپورٹ 3 ہوئے ہیں جو اخباروں میں آئے ہیں، سوشل میڈیا پہ آئے ہیں، کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. دیکھیے، ایک تو یہ اللہ کی ناراضگی ہے اس پوری قوم پر، چونکہ یہ قوم کبھی حق بات پر اکٹھی نہیں ہوئی. جب کہیں ایسا معاملہ آتا ہے تو اس قوم کو چھوٹے چھوٹے مفادات کے عوض خرید کے بانٹ دیا جاتا ہے اور یہ بٹ جاتی ہے، اور اس کے مظاہرے ہم نے بے شمار دفعہ دیکھے. یہ بٹ گئی ہے. تو جب آپ فیصلہ کن مرحلے میں آ کے چھوٹے چھوٹے مذہبی مفادات، چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی بنیاد پہ بٹ جائیں گے، تو پھر جو قوم منتشر اور اس طرح بٹی ہوئی ہوتی ہے اس پر اسی طرح کا اللہ کا عذاب آتا ہے. بہت ساری احادیث کا مفہوم ہے کہ جیسے حکمران ہوتے ہیں ویسے ہی ان پر عوام ہوتی ہے، ویسے حکمران مسلط کیے جاتے ہیں. اور جو قوم اجتماعیت کو ترک کر دیتی ہے اس کے پھر کمینے لوگوں کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت ہم پر ایسے ہی لوگ مسلط ہیں. ان کے پہلے اس میں 2-3 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کے خلاف جب تک آپ اجتماعی طور پر مجتمع ہو کے پوری قوت کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، کچھ نہیں ہونے والا. انفرادی طور پہ بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی، لیکن جب کوئی مخلص کوشش کرتا ہے اس وقت طاقتور لوگ اس قوم کو چھوٹے چھوٹے مفادات میں بانٹ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی وابستگیوں میں بانٹ دیتے ہیں. بعض نظریات کی بنیاد پہ، بعض سیاسی تصورات، بعض مذہبی تصورات، جماعتیں کھڑی کر دیتے ہیں چند کروڑ چند ارب دے کے، اور پھر مختلف نعرے دے دیتے ہیں، اس کی بنیاد پہ بانٹ دیتے ہیں. یہ جتنی گیم پاکستان میں ہو رہی ہے شاید کہیں نہیں ہو رہی. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک آپ لوگ بٹتے رہیں گے اسی طرح ہوتا رہے گا. پھر آپ الیکشن کے دنوں میں دیکھتے ہیں بریانی کی پلیٹوں پہ پورا سال روتے ہیں، مرتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، اور الیکشن کے دنوں میں چارج ہوئے ہوئے ہوتے ہیں بریانی کی پلیٹوں میں. یہ ادھر ہمارے سامنے ٹاؤن شپ میں 5-5 ہزار روپے کے عوض شناختی کارڈ دے کے لوگوں نے ووٹ بیچے. اگلے 5 سال کا 5,000، پھر بعض جگہ 3,000. وہ ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ فلاں نے اتنے میں بیچا ہے، تو میں نے گنا تو 22 روپے ایک دن کے بنتے تھے. اس نے 22 روپے کے عوض اپنے 5 سال کے لیے اپنا ملک، اپنی قوم، اپنے بچوں اور اپنی زندگی کو بیچ دیا. جب آپ یہ روش اختیار کریں گے تو پھر یہ خودکشی بنتی ہے نتیجتاً، اور کیا ہے. تو لہٰذا انفرادی طور پہ مرنے سے بہتر ہے اجتماعی طور پہ سڑکوں پہ آ کے مریں. اچھا، اب اس میں جو دیکھیں ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ بھی آ گیا، کشمیری قوم کا پریسیڈنٹ. کشمیر بجلی کا معاملہ تھا، انہوں نے آپ دیکھیں کیسا یکجان ہو کے، بغیر لیڈر کے، کوئی لیڈر نہیں تھا وہاں پہ، قوم نے احتجاج کیا. اور ان کو سلام ہے کشمیریوں کو، انہوں نے 3 روپے یونٹ ریسٹور کروایا، اور وہ پچھلے 6 ماہ کے جو بل انہوں نے نہیں دیے وہ بھی 3 روپے یونٹ کے حساب سے آ رہے ہیں. تو اگر وہ کروا سکتے ہیں تو آپ بھی کروا سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں جس کی جیب میں دانے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ جو بھوکا مر رہا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے. قومیں ایسے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھیے کہ جب تک آپ اجتماعی شعور کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، جوائنٹ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے، سوشل رسپانسبلٹی اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی کی طرح نہیں لیں گے، کچھ بھی نہیں ہونے والا، کوئی بہتری نہیں آنے والی. یہ بہتری کی کہانیاں سب کہانیاں اس وقت تک. دوسرا بھی اس کے اندر سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں، اول تعلیمات تو یہ ہیں کہ اس طرح کے جو ظالمانہ پالیسی جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں حق کے مستقر اور حق کے متاع دیا. سورہ بقرہ اور آل عمران دونوں میں اللہ نے آدم کو بھیجا، ٹھیک ہے نا، فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعضوں کے دشمن ہوں گے، اور میں نے تم کو حق کے متاع اور حق کے مستقر دے کر بھیجا. تو حق کے متاع اور حق کے مستقر میں بنیادی انسانی حقوق شامل ہیں، سیاسی آزادی شامل ہے، مذہبی آزادی شامل ہے، اس میں معاشی آزادی شامل ہے، خوراک کا حق، لباس کا حق، رہائش کا حق، تعلیم کا حق، علاج کا حق، یہ اس میں اندر شامل ہے. اگر یہ آپ کو نہیں دیا جا رہا تو یہ آپ کا سیاسی اور آپ کا قومی اور آپ کا مذہبی تینوں طرح کے آپ کے حقوق ہیں کہ آپ اس کے لیے پرامن رہتے ہوئے قانونی دائرۂ کار کے اندر جد و جہد کریں. مذہبی حوالے سے تعلیمات یہ ہیں کہ جو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھا کے سوتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو گویا کہ وہ مومن نہیں ہے. یعنی آپ کو اتنا اویئر رہنا ہے اپنے دائیں بائیں کے حوالے سے. اس بات کو ذہن نشین رکھیے. دوسرا، یہ آپ نے جواب نہیں دینا کہ آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے.
ہاں اگر وہ بھوکا ہے تو اس کا جواب دہ آپ کو ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تیسری ایک بات، ہمارے ہاں سڑکوں پہ بھکاریوں کی ایک لائن ہے، ان کو دینا منع کر، حرام سمجھیے، ان کو مت دیجیے۔ آپ شاپوں پہ جاتے ہیں، وہاں گارڈ بیٹھی ہیں، آفس بوائز آفیسز کے اندر ہیں، اس طرح کی نوکری پہ کئی خاکروب ہیں، سویپر ہیں، مالی ہیں، گیٹ کیپرز ہیں، واچ مینز ہیں جو دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ یہ سب سے زیادہ یہ وہ ڈیزرونگ لوگ ہیں جو 24 گھنٹے کام بھی کرتے ہیں اور وہ 2 وقت کی روٹی بھی اپنے گھر والوں کو نہیں دے سکتے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک انٹرویو سنا، ایک گارڈ کا، وہ رو رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں 18 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں یا شاید 16 گھنٹے اس دھوپ میں، اس موٹے یونیفارم کے ساتھ، اور مجھے چائے کا ایک کپ نہیں دیتے۔ وہ کسی جولر شاپ کے باہر بیٹھتا تھا، ٹھیک ہے، اور کہتا میں خود چائے پی نہیں سکتا چونکہ میری تنخواہ اتنی ہے۔ اور دوسرا ایک اس پہ ایک نجی ٹی وی چینل پہ ایک بندہ آ کے انٹرویو دے رہا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ اٹھا کے اس لیے لائے کہ وہ رات کو فٹ پاتھ پہ سوتا تھا اپنی ڈیوٹی کے بعد، تو اس نے کہا کہ جہاں میرا گھر ہے وہاں جاتے ہوئے مجھے 2 بسیں بدلنی ہیں اور مجھے 60 اور 60 120 روپیہ لگتا ہے جانے کا اور پھر 120 آنے کا، تو کتنا بن گیا؟ 240 ڈیلی کا۔ اور وہ کہتا ہے میری تو 16,000 تنخواہ ہے، اگر میں نے 240 یہ ڈال دیا، پھر ایک دن 2 وقت کا کھانا اور چائے پی، تو میں گھر کیا بھیجوں گا؟ تو لہٰذا میں گھر نہیں جاتا، وہیں سو جاتا ہوں رات کو۔ یہ حالات ہیں لوگوں کے، لہٰذا اس طرح کے لوگ جو کام نہیں کر رہے اور مانگ رہے ہیں ان کو مت دیجیے، دینا حرام ہے۔ جو کام کر رہے ہیں اور ان کی پوری نہیں پڑ رہی، اس کا مطلب ہے وہ اخلاص سے رزق حلال کی جد و جہد میں ہے، ان پر دینا فرض اور واجب ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے حق فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ایک خاص حق کے معلوم کا ہے، ہاں خاص حق ہے جو اللہ تمہیں دیتا ہے، لیکن ہوتا ان کا ہے، آتا تمہارے پاس ہے، بس تمہاری ذمہ داری ہے وہ ان کو شفٹ کر دو۔ اولین رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے لیفٹ رائٹ کے لوگ، کولیگز ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی سوسائٹی میں رہنے والے یہ والے طبقے جو میں نے آپ کو گنائے ہیں۔ یوں اپنے حصے کا تو حصہ ڈالیے۔ صرف دیکھیے جو حکومتوں کی ذمہ داری ہیں اس پر تو تنقید جائز ہے اور وہ کرنی چاہیے اور وہ حق ہے، اور بلکہ جد و جہد کرنی حق ہے، لیکن وہ جد و جہد کریں اور اپنا حصہ آپ نہ ڈالیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیے۔